کو بھڑکایا. تو یہ لوگ بھی وہی موجود تھے. اگر مولانا صاحب نے جس وقت یہ بات کہی تھی کہ حاجی صاحب نے تو بھائی ہم سے یہ کہا ہے، تو یہ لوگ ان لوگ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حق پر تھے اور صحیح تھے، اسی وقت میں مولانا صاحب کو پکڑتے ہاتھ اور سامنے رہا حضرت مولانا حضرت حاجی صاحب کا کمرہ، اور 2-10 قدم پر چل کر حضرت حاجی صاحب سے اسی وقت اور دریافت کر لیتے کہ حضرت آپ نے یہ دستخط کری ہے کہ نہیں کری ہے، آپ نے شورا بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. اس وقت تو ایسا کچھ نہیں کیا، بعد میں اعلان کیا شورا کا، بعد میں شورا کا اعلان کیا. تو حضرت مولانا صاحب نے اس وقت میں یہ بات کہی تھی حضرت حاجی صاحب سے کہ رائے کی شورا ہے ماشاءاللہ، اور بنگلہ دیش کی شورا ہے، ہم اپنے ہندوستان کی شورا کی تکمیل کر لیں گے، ہم ہندوستان میں جا کے شورا بنا لیں گے. حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں یہ بات پیش کری تھی، اور یہ بات وہاں مشورے میں رکھی گئی تھی. یہ بات چنانچہ مولانا صاحب نے آ کر اپنی جو نظام الدین کی شورا تھی اس شورا کو بنایا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ شورا وہاں بنانے گئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جس نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی شورا کو ختم کیا تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے یہ بات محسوس کری تھی کہیں ہمارے بعد کچھ اختلافی شکلیں نہ پیدا ہو جاویں، اور لوگوں نے ان پر اصرار بھی کیا تھا کہ شاید اس طرح کی شکلیں بن سکتی ہیں. تو حضرت جی نے اپنے انتقال سے پہلے ایک شورا بنائی تھی کہ یہ شورا انتخاب کر دے گی امیر کا، یہ شورا انتخاب کرے گی. تو حضرت جی نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور جو بھی ذمہ دار بنے گا ان کی یہ شورا مشیر رہا کرے گی. کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اس وقت میں اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ جب وہ پاکستان میں گئے تھے ایک موقع پر، تو یہ لوگ وہاں پہنچے تھے اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے اور پڑوس کے ملک والوں کو سمجھا کر، ان میں بعض مخلصین بھی تھے، ان کو سمجھایا تھا کہ بھائی دیکھو حضرت مولانا زبیر صاحب کو آپ امیر بنا کر جائیں، ابھی سے امیر منتخب کر دیں. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جب نے فرمایا کہ بھائی یہ کام تو اپنے یہاں مرکز میں جا کر ہندوستان کے تمام احباب سے مشورہ کرنے کے بعد کریں گے، یہاں نہیں کر سکتے، یہ کام ہم وہاں کریں گے. جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ہندوستان پہنچے تو انہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مشورہ کیا. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے ان کو بڑا بہترین جواب دیا. یہ کہا کہ حضرت میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو کوئی کام خلاف سنت کرتے نہیں دیکھا ہے، تو یہ کام آپ خلاف سنت کیوں کریں گے؟ آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، یا ابو بکر صدیق یا عمر کے زمانے میں کیا صحابہ نے کیا کیا ہے ایسے موقع پر. تو اللہ کے نبی کا تو طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے پیچھے امیر نہیں بنایا. ابو بکر صدیق امیر منتخب کر کے گئے تھے، حضرت عمر امیر منتخب کرنے کے لیے شورا بنا کر گئے تھے. تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو یہ رائے بہت پسند آئی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے اس کو قبول کر لیا. لہذا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے یہ جو شورا بنائی تھی، جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے 3 آدمی منتخب کیے تھے، 3 آدمی کہ میرے بعد یہ 3 فیصل رہیں گے. یہ انتخاب کیا تھا اپنی شورا کے ذریعے، شورا نے انتخاب کیا تھا. شورا کے لیے نامزد کیے تھے آدمی کہ یہ ہمیشہ مشیر رہیں گے ان لوگوں کے. بلکہ حضرت مولانا نور الحسن صاحب جو قادلہ کے ہیں، اور افتخار الحسن صاحب کے غالباً یہ صاحبزادے ہیں جن کے مورخ ہونے کے
بڑے زبردست دلائل موجود ہیں، اور بلکہ حضرت سنا ہے میں نے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تاریخ کے سلسلے میں کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو میں مولانا نور حسن صاحب سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ مولانا نور حسن صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے تو مولانا سعد صاحب کے امیر ہونے کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن اس بات کو انہی لوگوں نے اس بات کو نہیں چلنے دیا۔ بہرحال ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت یہ ہے، واللہ عالم کی حقیقت ہے۔ بہرحال دونوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل مشہور ہے اور یہ بات تو لکھی ہوئی موجود بھی ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے جو شورا بنائی تھی اس کے ذریعے سے 3 آدمی منتخب ہوئے تھے، ایک مولانا ظہیر صاحب اور مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب کی حضرات جو ہے وہ شورا میں یہ حضرات امیر رہا کریں گے، اور جو حضرات شورا میں تھے یہ ان کے مشیر رہا کریں گے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شورا بنائی تھی کہ یہ شورا جو ہے امیر کا انتخاب کرے گی، اس کے بعد اس شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شورا ان کی اطاعت میں رہے گی، مشیر کی حیثیت سے رہے گی بس۔ تو اس طریقے سے یہ شورا یہ انتخاب ہوا حضرت مولانا سعد صاحب کو اور حضرت مولانا ظہیر صاحب کو اور حضرت ظہیر حسن صاحب کا اور حضرت مولانا زبیر صاحب کا۔ تو حضرت مولانا ظہیر حسن صاحب تو ایک ہی سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور کے پورے سے منور فرماوے، اور اس کے بعد جب تک حضرت مولانا زبیر صاحب مولانا سعد صاحب رہے تو حضرت مولانا زبیر صاحب بھی کبھی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ سعد فیصلہ کرے گا، سعد فیصلہ کرے گا۔ ہمیشہ حضرت مولانا سعد صاحب 20 سال سے فیصلہ کرتے چلے آئے، اور حضرت مولانا زبیر صاحب کی حیات میں کسی نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کیونکہ پتا تھا کہ حضرت مولانا زبیر صاحب فوراً انکار کر دیں گے اور حقیقت ظاہر کر دیں گے کہ وہ ان سب چیزوں میں پڑھنے والے آدمی نہیں ہیں، وہ اللہ والے آدمی ہیں، اپنے باپ کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو ان لوگوں نے ان کی زندگی میں کبھی ایسا اختلاف نہیں کیا۔ اچھا، حضرت مولانا زبیر صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کبھی سفر پر ہوں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سعد آئیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے اس کے متعلق، سعد کے سامنے مسئلہ پیش کرنا، اس وقت میں ہوگا اس کا فیصلہ، کہ وہ قبول کیا کرتے تھے، اللہ والے آدمی ہیں، قبول کیا کرتے تھے۔ انہی کا یہ قول ہے، میں یوسف صاحب سلونی سے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مولانا زبیر صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یوسف بیان تو سعد بھی کرتا ہے اور بیان تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں سعد کے بیان میں آسمان سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے جو شورا بنائی تھی جس کے اندر بعض احباب کے جو نام تھے، جیسے مولانا غالباً عبید اللہ صاحب بلیوی تھے اور مولانا کیا نام ہے حاجی عبدالوہاب صاحب بھی تھے، اسی طریقے سے مولانا سعید احمد خان صاحب تھے، اسی طریقے سے بعض احباب جو ہیں وہ مولانا عمر صاحب پالنپوری تھے، واللہ عالم، اغلب گمانی یہی ہے کہ وہ بھی تھے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے بعض احباب تھے۔ تو ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ابھی مولانا صاحب پر حملے وغیرہ کیے تھے اور جو شورا کے اندر پوری کوشش کری تھی، انہوں نے اپنی مفاد کے لیے
इन लोगों को हजरत मौलाना मोहसिन साहब के इंतकाल पर जब ये हजरत तशरीफ लाए थे, इन्होंने ही बुलवाया, फौरी तौर पर वीज़ा लगवाया हुकूमत की तरफ से कि ये लोग अभी इंतकाल हुआ इतने बड़े आदमी का और इनको बुलाना ही पड़ेगा। और जब ये हजरत यहाँ शूरा वाले जो आए थे यहाँ, तो इन लोगों से ये कहा कि तुम मौलाना जुबैर साहब को अमीर बनाओ। बल्कि अजीब एक किस्सा ये है कि हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब मुहाजिर मक्की को ये हजरत अपने घर ले गए और घर पे ले जाकर धमकी दी, हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे, सड़वा देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वरना मौलाना जुबैर साहब को तुम अमीर बना कर जाओ। और इन हजरत के पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जब्त कराकर और हुकूमत में दे दिए कि ये हजरत जो है, ये हजरत लायक एतबार के लायक नहीं है और ये हजरत जो है इनके ऊपर जो है शक है और ये मशकूक है और ये कभी हिंदुस्तान ना आए। लिहाजा 1995 से लेकर 2014 तक हुकूमत की तरफ से पाबंदियां इन लोगों ने आयद कराई हैं और एक भी अहले शूरा में से एक को भी हिंदुस्तान दाखिल नहीं होने दिया इन लोगों ने, न बांग्लादेश वालों को न पाकिस्तान वालों को, कि इन्होंने मौलाना जुबैर साहब को अमीर क्यों नहीं बनाया। क्योंकि मौलाना जुबैर साहब को अमीर बनाया जाता तो इनका मफाद पूरा होता। हजरत मौलाना साद साहब से इनका मफाद पूरा नहीं हो रहा था। इनकी दुनियावी इनकी जो तरक्कियां थी वो रुकी हुई थी, नहीं आने दिया। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब ने कहा, भाई अब जो भी करो तुम हमारा, मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ तुम जो चाहो करो, लेकिन ये बात मशवरे से तय हो गई, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, तो मशवरे से तय है। लिहाजा वो नहीं आ सके, अपनी मौत तक नहीं आ सके यहाँ दोबारा। हजरत सईद अहमद खान साहब मुहाजिर मक्की पूरी जिंदगी वो दोबारा हिंदुस्तान नहीं आ सके। उन्होंने जान दी है लेकिन यहाँ नहीं आ सके। वो निजामुद्दीन के मरकज नहीं पहुंच सके वो। तो मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों, ये है इसकी हकीकत। अब जो मौलाना साहब ने अब मैं मुंतखब के मुतालिक एक बात अर्ज कर दूं, फिर ये अर्ज करूंगा कि मौलाना साहब ने जो ये कहा ना कि ये जो एतराज है ना कि ये कहा नहीं मानते जहन्नम में जाओ, उसकी पूरी इंशाअल्लाह तफसील आप हज़रत के सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने की तौफीक अता फरमावे। तो जो मुंतखब के मुतालिक बात यह है कि मुंतखब जो है ये लिखी है हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने। इसकी तफसील तो मैं अर्ज कर चुका हूँ। बस अब इसके मुतालिक ये है कि इसका जो मशवरा हुआ है वो मशवरा इस तरह हुआ कि मुकम्मल लिखने के बाद ये हिजाज के सफर पर जिस वक्त हज के वक्त में तमाम मकाबरीन जमा हो गए थे, आप हज़रत को सामने में ये बात अर्ज कर दूं कि आलमी सतह पर कोई काम चलाना होता है या आलमी सतह पर कोई मसला होता है किसी मुल्क का, तो 3 मौक़ों पर इसको हल किया जाता है। एक रायवंड में और एक बांग्लादेश के मौके पर और तीसरा हज के मौके पर। इस वक्त में तमाम मुल्क के तमाम मुकाबिलीन होते हैं, आपस के मशवरे से कोई बात तय होती है। तो हज के मौके पर ये मशवरा हुआ कि भाई मुंतखब जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब इसके जो है पूरे आलम में चलाने के लिए मशवरा हो जाए। तो ये मशवरा हुआ और मशवरे में हजरत हाजी साहब का फैसला हुआ कि इंशाअल्लाह ये हरम मक्का में इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह होगा आज। और इस नमाज के बाद, नमाज तो मेरे जहन में नहीं है अभी, और इस वक्त में हजरत हाजी साहब वहाँ तशरीफ ले जाएंगे और हाजी साहब इसकी एक हदीस पढ़कर इसका इफ्तिताह करेंगे और पूरे आलम में ये किताब चलेगी। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि मौलाना साहब से इन हजरात का मफाद पूरा नहीं होता था,
تو اس میں مولانا سعد کا نام کیوں ہے؟ مولوی سعد کی ہے، اس لیے اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے حضرت حاجی صاحب کو خوب بھڑکایا، خوب سمجھایا، خوب بہکایا کہ مولوی صاحب نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کتاب کو چلائیں گے، اس کے بعد دھیرے دھیرے فضل اعمال کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اپنی کتاب چلائیں گے، جس میں میرا نام ہوگا اس کو چلائیں گے۔ اس طرح کی باتیں خوب بھڑکایا، خوب سمجھایا۔ چنانچہ سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب تشریف نہیں لائے، بعض احباب رائے کے تشریف نہیں لائے۔ بہت دیر انتظار کیا، آخر کوئی نہیں آیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر واپس ہو گئے۔ بعد میں یہ باتیں کھلی کہ کیوں حضرت حاجی صاحب تشریف نہیں لائے۔ تو جب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب یہ لوگ چلنے نہیں دیں گے، حضرت مولانا صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ چلنے نہیں دیں گے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فکر تھی اور مولانا الیاس صاحب کی ایک فکر تھی، جیسا کہ میں بھی آپ حضرت کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اب ان کی بات کو چلنے سے یہ لوگ روکیں گے تو اس کا مشورہ آپ عالمی سطح پر نہیں کریں گے، یہ مرکز نظام الدین جو عالمی مرکز ہے یہاں اس کا مشورہ ہوگا۔ لہٰذا مولانا صاحب نے اس کا مشورہ وہاں کیا اور مشورے کے بعد یہ چیز چلائی۔ اب بات یہ ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے نہیں لیا جو اختلاف کر رہے ہیں، کہ اختلاف کرنے والوں کی رائے نہیں تھی اس میں۔ ابھی اختلاف کرتے ہیں کہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں لیا۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ سارے مشورے ہر ایک سے لیے جاویں، جس کے متعلق جو کام ہوتا ہے اس سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اس میں سے بھی بعض لوگوں سے مشورہ لیا، لیکن ان کی رائے نہیں تھی، ان کا اتفاق نہیں تھا۔ تو اتفاق رائے تو کسی بھی مشورے میں نہیں ہوتی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو عزمتا جو ہے، عزمتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شورا مراد نہیں ہے یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عزم فرما لیں کسی چیز کا، یعنی مشورے سے ایک چیز آپ طے کر دیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس چیز کو چلاویں، اگرچہ کتنی بھی اختلاف رائے ہو اور کتنا بھی اختلاف ہو رائے میں، کہ جو چیز آپ نے طے کر دی ہے تو وہ چیز طے ہوئی اور وہ الحمدللہ وہ شروع ہوئی منتخب، لیکن ان حضرات نے منتخب کے پیچھے پڑے رہے منتخب، اور منتخب کو بہانہ بنایا، دعوت تعلیم استقبال کو بہانہ بنایا، یعنی ان چیزوں کو بنایا جو منصوص ہیں، جو نصوص سے ثابت ہیں۔ یعنی مسجد میں لا کر بات کرنا، مسجد میں قرآن کا حلقہ یا گھر میں قرآن کا حلقہ، یہ تو منصوص ہیں۔ میرے بھائیو دوستو عزیزوں، یہ کہہ کر اس کا انکار کر دینا کہ مولانا یوسف کے زمانے میں نہیں، مولانا الیاس کے زمانے میں نہیں۔ سوچو، حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے گھر کے اندر قرآن کے حلقے سے، تو جو چیز منصوص ہو یعنی آپس کی دشمنی اور رنج اور آپس کے اختلاف اور بغض اور حسد کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیز کا حکم ہے اور ایک چیز ہے، اس کی مخالفت کر دینا اور عملے کا اس کی طرف چل بھی دینا، لوگوں کو قبول بھی کر لینا اور مان بھی دینا بات، تو یہ باتیں تو اللہ سے براہ راست دشمنی لینے کے مترادف ہیں۔ تو یہ حضرات اچانک ہندوستان میں نظام الدین مرکز میں مشورہ ہو رہا تھا، مشورہ جیسے پورا ہوا، روزانہ کا جو مشورہ ہوتا ہے جیسے پورا ہوا، اچانک ایک غول اندر داخل ہوا، ایک ہنگامہ کرتا ہوا
چڑھتا ہوا دھکے مارتا ہوا اندر داخل ہوا. اس وقت میں حضرت مولانا زبیر صاحب بھی تشریف فرما تھے, مولانا شریف صاحب بھی تھے, مولانا شوکت صاحب بھی تھے. اسی طریقے سے مولانا اور حضرات تھے, کبرین تھے, وہاں موجود تھے. مولوی زہیر صاحب بھی تھے. حضرت مولانا زبیر صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا زہیر صاحب یہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو اس وقت میں یہ اچانک داخل ہوئے, اور وہ جو آواز آپ لوگوں نے سنی ہے جس پر اعتراض خوب چلا ہے کہ میں ہی امیر ہوں اور خدا کی قسم میں ہی امیر ہوں, نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ, تو یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی ذمہ دار سے بات نہیں ہو رہی, یہ ان سے بات ہو رہی ہے جن کی 5 وقت کی نمازوں کے بھی لالے ہیں, نمازوں کے. جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے اس میں سے ایک شخص تو زینا ہے نا, زینا اندر جب داخل ہوتے ہیں حضرت کے کمرے میں, تو جو ایک زینا ہے, زینا, اس زینے کے اوپر ایک شخص جا کر بیٹھ گیا ان میں سے ایک, اور کچھ لوگوں نے گھیرا چاروں طرف سے. یہ جو 10-15 لوگ, اور بستی کی دکانیں بند کراؤ اور چلو, اس طریقے سے وہاں پہنچے. اس میں ایک شخص تو وہ تھا جو سیدھا نائی کی دکان سے اٹھ کر آیا تھا, اسی وقت اس نے داڑھی کٹائی تھی. یہ غیر مشرع لوگ, داڑھی صاف, ایسے لوگ وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ان میں بعض کی داڑھی تھی اور بعض کی نہیں بھی تھی, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو دین یا تبلیغ کے علاوہ کسی اور دین کے شعبے سے کوئی تعلق اور کوئی ہمدردی ہو اور کہیں وقت لگتا ہو کسی کا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے شورا ختم کرائی ہے, اور شورا کے تمام احباب کے جو ہے پاسپورٹ جمع کرا کر ان کا ہندوستان میں داخلہ ہی بند کرا دیا جن لوگوں نے, اس لیے کہ ماں یوسف صاحب کو امیر بناؤ. اور اب یہی لوگ شورا کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بنا ساتھ کو ہٹاؤ اور ماں یوسف صاحب کے, ماں زبیر صاحب کے بیٹے کو بناؤ, تاکہ ہمارا جو مفاد ہے وہ پورا ہو جاوے. جو لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ شورا وغیرہ کیا ہوتا ہے, شورا کچھ نہیں, امیر ہوتا ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شورا بناؤ, شورا امیر کیا ہوتا ہے. انہوں نے آ کر بحث بازی کری ہے اور گالیاں تک دی ہیں, گالیاں. حضرت مولانا صاحب خوب جانتے تھے کہ یہ جو حضرات یہاں اندر آئے نا, یہ جو اندر آئے نا, یہ صرف فساد کی نیت سے آئے ہیں, اور یہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. اس لیے مولانا نے اس حملے کو ہٹانے کے لیے کہہ دیا کہ میں ہی امیر ہوں, خدا کی قسم میں ہی ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں. جواب میں جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, تو مولانا نے یہ کہا کہ نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ. انسانی ہے آخر. جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ حملہ اندر گھسا ہوا ہے جو صرف فساد مچا رہا ہے, 40 سال سے اس نے نظام الدین کو پوری طرح سے سیاست میں داخل ہونے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, تو ان کے لیے جملہ استعمال کیا تھا تاکہ یہ کیسے بھی یہاں سے نکل جاوے. وہ تو اس خوش فہمی میں داخل ہوئے تھے کہ آج ہی سب کو ختم کر دیں گے اور آج ہی ہم نظام بدل دیں گے, ہم جو سب سوچ کر جا رہے ہیں وہی کریں گے. اللہ اکبر. عجیب بات اس میں یہ ہوئی کہ جو
جو لوگ اندر بحث بازی کرنے کے لیے، اچھا میں ایک بات اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ انہی لوگوں نے ریکارڈنگ کری تھی، پری پلاننگ سے گئے تھے نا یہ لوگ، انہوں نے یہ ریکارڈنگ کری اور جتنی ان کے مطلب کی تھی اتنی ریکارڈنگ کو کاٹ کر چلایا، پوری دنیا میں چلانے کی کوشش کری، اور جو آگے ان لوگوں کی غلطیاں جہاں ظاہر ہوئی، جہاں ان لوگوں نے گالیاں دی ہیں اور بہت بدتمیزی سے جہاں یہ لوگ پیش آئے، اس کو انہوں نے کاٹ دیا۔ ایک دلچسپ بات اس پورے قصے میں یہ ہے کہ یہ جو گنڈے داخل ہوئے تھے، ان کے اندر ایک ان کے ساتھ مولانا تاج الدین صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ غصہ گرمی کر رہے تھے تو وہ جو اکابرین ہیں نظام الدین کے، ان میں سے ایک نے مولانا زہیر صاحب سے یہ کہا کہ تم اس طرح جھگڑا کرواؤ گے نظام الدین میں، مرکز میں اس قسم کے حالات لاؤ گے، تم یہ چاہ رہے ہو کیا؟ اس طریقے سے تم امیر بنو گے؟ تو مولانا زبیر صاحب نے یہ کہا مولانا زہیر صاحب نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے ہو آپ لوگ؟ مجھے تو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، یہ لوگ اپنے طور پر آئے ہیں، ہم نے تھوڑی ان لوگوں کو بلایا ہے۔ تو اس پر مولانا تاج الدین صاحب غصہ ہو گئے، گرم ہو گئے، یہ جو ان گنڈوں کے ساتھ آئے تھے، جو مولانا صاحب سے گویا کی لڑنے کی شکل میں آئے تھے، وہ بولے مولوی زہیر جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بولو ہرگز، کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا، آپ نے ہم لوگوں کو ابھی اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، اور ہم لوگ آپ کے کمرے سے نہیں آئے ہیں، اور ابھی وہاں یہ نہیں طے ہوا تھا کہ کس کو کیا بات کرنا ہے، کس کو کیا بات کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے کر بلایا تھا۔ پہلی غلطی تو آپ نے یہ کری کہ مولانا صاحب بستی والوں کو بلا رہے ہیں، کچھ مشورہ کرنا ہے، اور یہاں اگر ہم کو بہت ساری باتیں سمجھائیں آپ لوگوں نے کمرے میں بیٹھ کر، اور اس طرح ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی آپسی جھگڑا شروع ہو گیا ان لوگوں کا۔ اس آواز کو ان لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا، اس آواز کو ان لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، اس کو پیش نہیں کیا۔ جتنی مفاد کی باتیں تھیں ان کو ریکارڈ کیا، ان کو پیش کیا۔ تو میرے بھائی دوستو عزیزوں، ہم سوچیں اگر ہم اس جگہ ہوتے حضرت مولانا صاحب کی جگہ پر، یا آپ ہوتے، تو ہم کیا کرتے؟ جانتے ہیں کہ ایک شخص مستقل کئی سالوں سے صرف نظام الدین کو توڑنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں یہ حضرات، تو ان کو اور کس طرح کا جواب دینا چاہیے؟ بلکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے جو اس قسم کے جوابات۔ واللہ عالم۔ وہ قصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تنگ کیا ابو جہل نے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ہم دعوت کا کام لے کر جائیں گے تو وہ دعوت کو جتنا بھی نقصان پہنچاتا رہے ہم اس کو کوئی جواب ہی نہ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ فرعون کے ان لوگوں نے پریشان کیا، تو ایک مرتبہ ابو جہل نے روک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر فرمایا کہ ہاں ہم تم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسی لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ تم لوگوں کو قتل کریں۔ کانپ گیا فرعون اس وقت، یہ ابو جہل اس وقت،
میرے بھائی دوستو عزیزوں، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا خاکہ ہے، یہ جب تک ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت ہم کسی بھی بات پر یقین نہ کریں۔ اور یہی طریقہ مسنون ہے، یہی سکھایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آخر میں ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ بعض دیندار لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانیں، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں تو ہم کس کی بات مانیں۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے، ہمیں قرآن میں دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بڑوں کے ماننے کے جو اصول بیان کیے ہیں قرآن میں، وہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے کی مانو، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے کی، پھر اس سے چھوٹے کی۔ یہ اصول سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، پہلے ان کی مانو، پھر اللہ کے نبی کی مانو، پھر اپنے وقت کے امیر کی مانو۔ امیر تیسرے نمبر پر۔ مثال کے طور پر گھر میں اگر 4 فرد ہیں تو ان میں ایک بڑا باپ ہے اور 3 بیٹے ہیں۔ اب باپ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو پانی لانے کا حکم دیا، تو بڑا بیٹا درمیان میں آ کر بولا کہ پانی نہیں لے جاؤ گے۔ اس سے چھوٹا بیٹا بولا کہ شربت بھی نہیں لے جاؤ گے۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا یہ کہے کہ ہمارے بڑے ہیں نا، دونوں بڑے، بڑا بھائی بھی ہمارا بڑا اور اس سے چھوٹا بھائی بھی ہمارا ہم سے بڑا، تو ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، اس لیے ہم اپنے ابا کو پانی نہیں دیں گے۔ بتاؤ اس شخص کا اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ یہ بڑوں کی بات ماننے میں شمار ہوگا کہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا؟ کہ نہیں، سب سے پہلے سب سے بڑے کی ماننا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد اس سے چھوٹے کی ماننا ہے، اس کے بعد اس سے چھوٹے کی، واولی الامر منکم۔ یہ طریقہ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم سب سے پہلے کس کی مانیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے سب سے بڑے کون ہیں؟ نظام الدین والے ہمارے بڑے ہیں، اس کے بعد ہمارے صوبے والے، پھر شہر والے۔ تو اگر یہ دونوں باپ کے خلاف حکم دیں تو ہرگز ہم ان کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی ناراضگی نہیں مول لیں گے ان کی بات پر عمل کر کے، بلکہ دونوں بڑے بھائیوں کے حکم کے خلاف کر کے باپ کی فرما برداری سے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور دوسری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت سے جو وقت آیا تھا نا، اس سے کہا تھا کہ جو تمہارے علاقے کے لوگ کہیں تم انہی کی بات مانو، تو یہ اس صورت میں تھا کہ جب تک وہ علاقے والے مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے، اگر علاقہ نظام الدین سے ٹوٹ جاوے تو اس صورت میں نظام الدین ان علاقے والوں کی ماننا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کا مسئلہ ہے، اس کو علماء میں ہی رہنے دو، ہم کو تو بس اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، اپنی قربانیاں بڑھانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کام میں کس کے طریقے سے لگے، کس کے طریقے پر کام کریں۔ جماعتوں کے رخ کس سے لیں؟ مستورات کے 40 دن کی جماعت کہاں سے روانہ ہو؟ روزانہ کی تعلیم میں کیا پڑھیں؟ مسجد کی آبادی کی محنت کیسے کریں؟ کام میں قربانی تو جب ہی بڑھے گی جب ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے ساتھ کام میں چل رہے ہوں۔
اور جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے میری، پھر میرے رسول کی، پھر امیر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف علماء کے درمیان نہیں ہے۔ بھائی فاروق کہاں عالم ہے؟ پروفیسر عبد الرحمان صاحب کہاں عالم ہے؟ ڈاکٹر ثناء اللہ کہاں عالم ہے؟ شرافت گدھے والے کہاں عالم ہے؟ عارف کہاں عالم ہے؟ نوشاد کہاں عالم ہے؟ سلامت کہاں عالم ہے؟ رفیع اور یوسف اور حاجی ممتاز یہ سب کہاں عالم ہے؟ ان سب غیر عالموں کے ساتھ صرف 3 عالم ہیں، حضرت اقدس مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت اقدس مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم۔ اور رہا مسئلہ حضرت ماں ابراہیم صاحب کا، تو بہت زبردستی کی گئی ہے، ان کے ساتھ مجبور کیا گیا ہے، اور بہت ساری غلطیاں غلط بیانی سے ان سے کام لیا گیا ہے۔ اور اگر یہ علماء کا اختلاف بھی ہوتا تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم سبھی کا اکرام کرتے، سبھی کی عزت کرتے، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن عمل نظام الدین ہی کے طریقے پر کرتے۔ مثلا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ سب ہمارے بڑے ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کو دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بات پر عمل نہیں کریں گے سوائے ابو حنیفہ کے مسلک پر۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے ان کو برا بھی نہیں کہیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی کا مسلک میں اختلاف بیان عجیب و غریب اختلاف ہے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے 2-3 باتیں مثال کے طور پر عرض کروں تاکہ آپ حضرت کو سمجھ میں آ جائے۔ امام ابو حنیفہ ان کے نزدیک فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام، اور امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک منی، جو گندا پانی نکلتا ہے انسان کی جسم سے، یہ ناپاک، اور امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، پاک ہے، منی پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو بغیر نیت کے ہو جاوے گا، بغیر بسم اللہ کے، بسم اللہ مسنون ہے ان کے ہاں۔ امام شافعی کے نزدیک نیت واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر 3 رکعت سے کم نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک وتر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ کچھ امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لو، کچھ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کر لو۔ نہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے یہ، بلکہ ہم امام شافعی کا پورا احترام کریں گے، لیکن حنفی ہیں، ہم حنفی مسلک پر ہی عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم تمام اکابرین کا اکرام پورا کریں گے، احترام پورا کریں گے، لیکن نظام الدین کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ پوری دنیا یہ طے کر لے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ حضرات کو ایک نمبر لکھوا رہا ہوں۔ جو گجرات کے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے اپنے ملک میں اپنے تمام متعلقین کو یہ نمبر لکھاویں۔ یہ نمبر خصوصی طور پر مشورے سے یہ ساری باتیں طے ہوئی ہیں، اور یہ نمبر خصوصی طور پر ہندوستان کے گجرات اور کرناٹک کے لیے ہے کہ حضرات جو لوگ ہماری بات سے مطمئن ہوئے ہیں اور جو اس سے پہلے مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اور ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرماوے جو ابھی مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطمئن فرماویں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر ہے،
یہ مشورے سے سعودی کے ساتھی تھے، ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے، اور یہ اس وجہ سے مدینہ کا انتخاب کیا گیا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہے وہ، اور قیامت تک کے لیے آپ کی قیام گاہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے، اور چونکہ ہمارا اول مرکز ہے، اس لیے انشاءاللہ اس مرکز کو پورے عالم کے انسانوں کو مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کرنے کے لیے اگر استعمال کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی، اس لیے مدینہ کا مشورہ ہوا، اور مدینہ کے ساتھیوں کا یہ نمبر جو ہے وہ طے ہوا مشورے سے، تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر خصوصاً ہندوستان کے گجرات کے احباب اور کرناٹک کے احباب جتنے لوگ نظام الدین سے اتفاق رکھتے ہیں، یہ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنا جو آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اس کی ایک فوٹو کاپی اور اپنا موبائل نمبر اس کو اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں، اور اپنا اظہار خیال کریں کہ ہم نظام الدین سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم نظام الدین کی بات چاہتے ہیں۔ اس لیے، اور میں انشاءاللہ اس بات کا وعدہ لیتا ہوں، بلکہ ہماری پوری جماعت اس بات کا جماعت کی طرف سے آپ حضرات سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل مطمئن رہیں، آپ کے راز کو ہرگز نہیں کھولا جائے گا، کسی تک نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ یہ مشورہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کتنے حضرات خالص نظام الدین کی بات کو چاہتے ہیں، اور وہ مجمع ہمارے سامنے آ جاوے، پھر نظام الدین کے مشورے سے ان کے لیے کوئی مشورہ طے ہو جاوے کہ نظام الدین کے اعتبار سے ان کے لیے کیا شکلیں اختیار کری جاویں اور کس طریقے سے نظام الدین سے جڑیں گے، ان کی کیا شکلیں ہوں، ان کی عملی شکل کیا، تو یہ عملی قدم اٹھانے کے لیے چیز مشورے سے طے ہوئی ہے۔ اب خصوصاً ہندوستان کے گجرات والے اور کرناٹک والے احباب، یہ خالص انہیں کے لیے ہے یہ واٹس ایپ نمبر، یہ حضرات اپنے نظام الدین کے موافقت کا اظہار اس واٹس ایپ نمبر پر کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس واٹس ایپ نمبر پر کوئی کال نہیں ہوگی، اور صرف بات میسج کے ذریعے ہوگی، یعنی بات بھی نہیں ہوگی، صرف آپ کا جو اظہار خیال ہے اس کو آپ کریں گے، اور اپنا موبائل نمبر اور اپنا آئیڈینٹی کارڈ کہ اس کو آپ حضرات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ بات معلوم ہو جائے گی اور یہ آسان ہو جائے گا کہ گجرات کے اور کرناٹک کے کونے کونے سے، یعنی کسی بھی گاؤں کا اگر ایک فرد بھی نظام الدین کی ساتھ اطاعت اور محبت رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ ایک مجموعی شکل بن جائے گی، اور اس کے بعد کام آسان ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ بلکہ سبھی پورا گجرات ہی انشاءاللہ نظام الدین کی اطاعت پر ہے، اور اکثر نیچے کے لوگ ماشاءاللہ اطاعت پر ہی ہیں، بس جن حضرات کے سامنے پوری بات نہیں پہنچی ہے وہ بیچارے بات نہ پہنچنے کی وجہ سے کچھ تذبذب کی کیفیت میں ہے، اس لیے یہ انشاءاللہ آپ حضرات اس کو ارسال فرمائیں اور اپنے ارادے کو ظاہر فرمائیں انشاءاللہ۔ تو میں ابھی ایک واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ لکھا رہا ہوں، اور اس کو لکھانے کے بعد آخر میں ایک قصہ عرض کرنا ہے جو نظام الدین میں گنڈے اور نظام الدین پر میں گنڈے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اس کے متعلق ایک بات آخر میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو نمبر لکھ لیں پہلے، 00-966-5456
456 49625। एक मरतबा दोबारा अर्ज कर रहा हूं, 00966 5456 49625। तो इस नंबर पर आप हजरात इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके अपना इज़हार ख्याल फरमाएं, और जल्दी से जल्दी सिर्फ 2 चीज़ें भेजना है, एक तो अपना मोबाइल नंबर और दूसरा अपना आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड से मुराद सिर्फ आपका पता, आप किस जगह के रहने वाले हैं और किस तरीके से आपसे रब्ता हो सके इसलिए। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है किसी वजह से, तो आप अपना रब्ता, आप अपने इलाके का पूरा एड्रेस उसके ऊपर लिखकर किसी पर्चे पर उसका फोटो भेज सकते हैं। तो आखिर में अर्ज करना है कि हम सब ने सुना होगा कि निजामुद्दीन के अंदर गुंडे और निजामुद्दीन में पुलिस आई और निजामुद्दीन के अंदर बहुत बड़ा एक जो है गुंडा राज चल रहा है। तो इसकी हकीकत ये है कि जिन लोगों ने शूरा बनाने की कोशिश करी थी और वहाँ ये कामयाब नहीं हो सके थे और इन लोगों का जो अपना मफाद था उसको ये पूरा नहीं कर सके, तो इन हजरात ने हजरत मौलाना साहब पर एक मरतबा ये जो रमज़ान से तकरीबन 3-4 महीने कबल अचानक हमला करवाया। एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया और हम पहले से आकर बैठ गया और उसको इतना जहन नशीन कर दिया गया था कि मौलवी साहब ऐसे 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 ऐसे, मौलवी साहब को जानता भी नहीं था और वो बस उनसे बातों में आकर और उसने सोचा कि मैं इस पर हमला करूं। अच्छा, इसमें एक चाल ये खेली गई कि जो शख्स था इसके पहले पागल होने का सर्टिफिकेट पहले से लेकर इसको अखबार में इन लोगों ने निकलवाया था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके कोई। देखिए कैसी होशियारी से काम लेते हैं। पहले इस शख्स को इसकी दवा ली गई, इसको पागल जाहिर किया गया, इसका सर्टिफिकेट 2 नंबर से बनवाया गया और उसके बाद इसको अखबार में पहले निकलवाया गया। जिस आदमी से हमला करवाना था इसको पहले पागल साबित किया गया, यानी पागल इंसान है और इतनी प्री प्लानिंग से काम कर रहा है। अब इसने एक पड़ोस में जो अगली सब में आकर बैठ गया और एक शख्स से पूछा कि मौलाना साहब कैसे हैं, कैसे दिखते हैं देखने में और कहाँ से आएंगे, कब नमाज पढ़ाएंगे, वो पूरी बात पूछ ली। अब मौलाना साहब उसने बोला कि इस तरफ से निकलेंगे, कमरे से ही आएंगे, और ये कुरान पढ़ रहा था बैठा हुआ। इसने कुरान उठाकर रखा, मौलाना साहब तशरीफ लाए और वो एकदम खड़ा हुआ और मौलाना साहब की दाढ़ी को हाथों से पकड़कर उंगलियां डालकर नीचे जमीन पर धाड़ से गिराया मौलाना साहब को, और गिराने के बाद मौलाना पर हमला किया, मारना पीटना शुरू किया। जब इसने मारना पीटना शुरू किया तो हजरत मौलाना साहब ने इसको बचाया और ये कहा ये तो मेरा भाई है, मुझसे मिलने आया था, इसको शैतान ने बहका दिया है, इसको छोड़ दो। इस तरीके से उसकी जान बचाई। लोग रोजाना नया मजमा होता है, लोग हजरत मौलाना साहब की मोहब्बत में कौन बर्दाश्त करे, लोगों ने हमला कर दिया, उसने मौलाना को मारा, लोगों ने उसको मारा, मौलाना ही ने इसको बचाया। ईशा की नमाज हुई, ईशा की नमाज के बाद हैतुल साहबा की तालीम से पहले हजरत मौलाना साहब ने अजीब बातें कही। कहा तुम लोगों ने इसको मारकर जितना मुझे दुख दिया है, इसने मुझे मारकर उतना दुख नहीं दिया है। हजरत अली ने अपने कातिल को, जो हजरत अली को कत्ल करने वाला था, उसका इकराम किया, उसको नाश्ता कराया, उसको खाना खिलाया और उसको इतना माल दिया। फिर कहा अली ने कि खुदा की कसम तेरी तलवार अली की गर्दन को काटेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात कहकर हजरत मौलाना साहब ने फरमाया कि साद तो
شہادت کی دعا کرتا ہے. کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ ہم کو بھی اس سے مالا مال فرماوے شہادت سے؟ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو اس بات پر خوشی ہوتی کہ تم لوگ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرماتے. تو یہ شخص بہت شرمندہ ہوا کہ ہم جس کو قتل کرنے جس کو مارنے پیٹنے آئے تھے یہ شخص تو اتنا نیک ہے. پھر اس نے اس کے بعد اپنا وہ سارا قصہ بھی ظاہر کیا کہ کس نے ہمیں بھیجا تھا، اور ان لوگوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت مولانا صاحب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کری. جب یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، شورا میں کامیاب نہیں ہوئے تو حملہ کرایا، اور اس حملے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ان حضرات نے رمضان کے مہینے میں ایسی شکل اختیار کری کہ رمضان کے مہینے میں جو مشورہ ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور عام دنوں میں جو ہے وہ 9-10 بجے کے قریب ہوتا ہے. تو اچانک ایک غول آیا، ہاتھوں میں کڑے اور ہتھیار وغیرہ سب اس طرح سے اندر چھپائے ہوئے ہیں کہ ظاہر بھی ہو رہے ہوں اور چھپے بھی ہوئے ہوں کہ ہم ہتھیار کے ساتھ آئے. اور وہ سب آیا مجمع، اور مولانا زہیر صاحب کے کمرے میں یہ لوگ ان لوگوں نے مشورے وغیرہ کیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا زہیر صاحب کو بیچارے سیدھے انسان ہیں، ان کا استعمال کیا ان لوگوں نے کہ ان کو بھی بھڑکایا اور بہت ساری لالچیں بھی دی کہ آپ کو امیر بنائیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں. تو حضرت مولانا زہیر صاحب کے ہاں یہ عذاب پہنچے. یہ جو آئے تھے جو غنڈے قسم کے لوگ تھے، سب غنڈے ہی تھے. تو انہوں نے وہاں پر کچھ مشورے وغیرہ کیے، اور مشورے کرنے کے بعد مشورہ جو ہوتا ہے، مشورہ جس کمرے میں، اس مشورے والے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے اور برا بھلا مولانا صاحب کو کہنا شروع کیا تاکہ یہ بھی کچھ کہیں تو ہم ان کے جواب میں ان کے اوپر حملہ کر دیں. حضرت مولانا صاحب نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی ان کی باتیں سننا ہے، لیکن کوئی ان کو بدتمیزی سے جواب نہیں دے گا، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے بے حرمتی کا اور کوئی بے اکرامی کا کوئی عمل نہیں کرے گا. میری طرف سے سخت معنی تھے، لہذا ہر ایک نے ان کو سراہا، ان کی عزت کری، اکرام کیا. کسی نے ان کو کوئی سخت جواب نہیں دیا. وہ گالی دیتے لیکن ان کو جواب نہیں ملتا، ادھر سے گالی ادھر سے پھول. خدا کی قسم میں جو آپ حضرات کے سامنے قصہ عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل میرے الفاظ تو میرے ہیں لیکن ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے امانتاً عرض کر رہا ہوں حضرت کے سامنے. میرے بھائیوں کتنی غلط افواہیں اڑائی گئی ہیں، حقیقت یہ ہے جو آج میں عرض کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں دوستو عزیزوں، اس کے بعد پھر اس طرح سے ہوا کہ یہ کئی دن تک چلا. حضرت مولانا صاحب جب کھانے کے لیے افطار کے وقت دسترخوان پر تشریف لاتے یا کھانے کے لیے تشریف لاتے تو یہ دسترخوان کے پاس کھڑے ہو جاتے، کوئی صورت سے حضرت پر حملہ کر دے. حضرت مولانا صاحب کے چاروں طرف لوگ رہتے اور لوگ جو ہے ان کو حملہ کرنے سے کے قریب ہی نہیں آنے دیتے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتے. تو اس طریقے سے 2-3 دن چلا. اب ظاہر سی بات ہے، موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یہ باتیں پھیلنے لگی، چاروں طرف پھیلی. تو جو لوگ مرکز نظام الدین کے جو علاقے قریب ہیں جیسے یو پی ہے اور دلی ہے اور میوات ہے، یہ لوگ سارے کے سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک مجمع جمع ہو گیا کہ اس طریقے سے نظام الدین میں ہو رہا ہے، یہ لوگ حملہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اور ان کی پوری کوشش تھی حضرت مولانا صاحب کو قتل کر دینے کی. لہذا جب تیسرا اور چوتھا دن تھا اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے، ایک دم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی حملہ نہیں کرنے کی شکل بن رہی ہے، تو اور یہ لوگ گالی دیتے ہیں، ادھر سے کوئی جواب نہیں ہوتا، تو حملہ کریں تو آخر لڑائی کرنا اور جھگڑا کرنے کے لیے کوئی شوشہ بھی ہونا چاہیے نا، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے.
تو ان لوگوں نے تیسرے یا چوتھے دن حضرت مولانا صاحب کھانا کھا کر جیسے اپنے گھر کی طرف گئے تو اس میں سے کچھ یہ جو غنڈے آئے ہوئے تھے اس میں سے کچھ لوگ تو مولانا زہیر صاحب کے کمرے میں چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے نظام الدین سے مرکز سے باہر نکلے. تو جو لوگ باہر نکل رہے تھے انہوں نے مرکز نظام الدین کے گیٹ پر لاتیں ماری. تو وہاں کی ترتیب یہ ہے کہ جو 2 ماہ نظام الدین جایا کرتے ہیں جو احباب ان میں سے اکثر بڑی عمر کے جو چاچا وغیرہ ہوتے ہیں بڑی عمر والے ان حضرات کی ڈیوٹی لگتی ہے گیٹ پر. تو اس میں سے 2 بڑی عمر والے حضرات جو گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو محبت سے منع کیا بھائی گیٹ پر لات کیوں مار رہے ہو بھائی اس سے کیا فائدہ ملے گا. تو وہ لوگ تو ویسے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے ان دونوں کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر روڈ پر لے جا کر ان بڑی عمر والوں کو ان سفید داڑھی والوں پر بھی ترس نہ کھایا اور جن سے کوئی دشمنی ان کی نہیں تھی ان کو بھی خوب مارا ان کو. جب یہ قصہ ہوا تب جو مجمع آیا ہوا تھا باہر سے انہوں نے اس کے جواب میں ان لوگوں کو پکڑ کر مارا. اور جو کہتے ہیں نا مولوی زہیر صاحب پر حملہ کیا بالکل غلط بات ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ مولوی زہیر صاحب کا کمرہ کھٹکا کیا اور اس کے بعد ان کے کمرے میں جو غنڈے پری پلاننگ کر رہے تھے ان کو بھی گھسیٹ کر باہر لا کر مارا. تو وہ جو کلپ ہے چلی سی آپ حضرات کے سامنے بھی آئی ہوگی وہ جو آواز ریکارڈنگ کری ہوئی ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے بھائی تم کو کس نے بھیجا تو اس نے نام بھی لیے ہیں کہ ہم کو نوشاد نے بھیجا سلامت نے بھیجا اور شرافت نے بھیجا. یہ چچا بھتیجے ماموں ان سب کے نام لیے ہیں. تو انہی حضرات کے نام ہے یہ جو حضرات شورا کو پہلے توڑنے میں اور پھر ابھی شورا بنانے میں اور یہ انہی حضرات کے نام ہے اس میں. تو ان حضرات نے حملہ کیا. تو اب میرے بھائیو دوستو عزیزوں اب سوچو تو صحیح انصاف کے ساتھ کہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو حملے کے ساتھ جوابی کارروائی میں اگر ان کو مار کر وہاں سے نکال دیا گیا اور بلکہ یہ کہ ان لوگوں پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا حملہ کرنے والوں سے اگر اپنا دفاع کیا گیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام الدین میں غنڈے پالے ہوئے ہیں اور نظام الدین کے اندر ایسا ہے اور پولیس ہے. میرے بھائی دوستو عزیزو یہ تھی وہ حقیقت جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے امانتاً عرض کری ہے. اب آپ حضرات کو فیصلہ لینا ہے اور جلد از جلد اور پوری کوشش کرنا ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جن لوگوں کا ذہن کسی وجہ سے خدا نخواستہ بعض لوگوں کا چند لوگوں کا جو ذہن خدا نخواستہ اگر جو ہے وہ مزمزم ہو گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم کو پتہ چل جائے تو آپ حضرت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو حقیقت پہنچاویں.